حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزائے امام حسین علیہ السلام اب سے کچھ ہی دن کے بعد رونما ہوگی، محرم کا چاند نمودار ہوگا، ہر گھر سے یا حسین کی صدائیں بلند ہوگی۔ ہم لوگ بھی محرم کا استقبال کرنے کے حوالے سے، کچھ معلومات کرنے کے حوالے سے، کچھ سوال و جواب کرنے کے حوالے سے موجود ہیں اس وقت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب، وکیل آیت اللہ سستانی دامت ظلہ العارف کے ہمراہ۔ یقیناً قبلہ ہم لوگوں نے بھی غدیر منائی، مباہلہ منایا اور تمام خوشیاں منائی، لیکن اب عزائے امام حسین علیہ السلام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر دل غمزدہ ہے، ہر آنکھ نم ہے۔ تو اس عزائے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم سب پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے عزائے حسین علیہ السلام میں شریک ہوں، جو اہل بیت علیہ السلام کی تسکین کا سبب بنے ہم حضرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین۔ یقیناً ماہ محرم جو کہ محرم و صفر ایام عزا ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے غم منانے کے ایام ہیں، بے شک، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دیا ہے دین کے لیے، بے شک، اور جو راہ خدا میں خود کو، گھر والوں کو قربان کیا ہے، بے شک، اس کو ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے۔ بے شک، اور اہل بیت نے بھی یہی تاکید کیا ہے کہ ہم اس غم کو ہمیشہ تازہ رکھیں، اور خصوصاً قیامت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی دعا ہے، وہ سوالات ہیں رسول خدا سے کہ ہمارے لال پر روئے گا کون، گریا کون کرے۔ ظاہر ہے کہ وہی ایام شروع ہونے والے ہیں، ایام شروع ہونے والے ہیں، اور خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہتر انداز میں، بہترین انداز میں ایام عزا کو منائیں۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیے محرم صفر جو عزا منانے کے ایام ہیں، بہت سی ذمہ داریاں اس مہینے میں ہم پہ عائد ہوتی ہیں، بے شک، کیونکہ یہ مہینہ تبلیغ دین کا بھی مہینہ ہے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کا بھی مہینہ ہے، بے شک، اور مقصد امام حسین سے آشنا ہونے کا مہینہ۔ بے شک، اور یہ ہماری ذمہ داریوں میں آتا تو ہے۔ ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم غم منا رہے ہیں اور امام پہ آنسو بہا رہے ہیں، امام مجلسیں برپا کر رہے ہیں، مجالس سن رہے ہیں، مرثیے پڑھ رہے ہیں، نوحے پڑھ رہے ہیں، ذاکرین و خطبہ و علماء کو سن رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ مقصد امام حسین کو ہم فالو کریں۔ بے شک، کیوں؟ کیونکہ یہ غم، یہ رونا، یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، بے شک، بلکہ اس کے پیچھے ایک اہم مقصد چھپا ہوا ہے، بالکل، بے شک، بہت ہی اہم مقصد چھپا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ دیکھا جائے تو امام حسین کی جو قربانی ہے، اس قربانی نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ بے شک، حسین منی وانا من الحسین، اگر دیکھا جائے تو امام حسین کی قربانی نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے، بے شک، حقیقی اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ بے شک، تشیع کی شناخت، شیعت کی شناخت جو ہے وہ عزاداری امام حسین سے۔ بے شک، بے شک، اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے، نہ جانے ہمارا کلچر کیا ہوتا، نہ جانے ہماری تہذیب کیا ہوتی، نہ جانے ہمارا طور طریقہ کیا ہوتا، نہ جانے ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے۔ لیکن اس عزاداری کا صدقہ ہے، اس منبر امام حسین کا صدقہ ہے کہ اگر ہمارے اندر خوبیاں، اچھائیاں، ترقی، نیکیاں اور کامیابی اور نیکی اور عمل صالح کی طرف جانے کا کوئی ذوق و شوق و جذبہ پایا جا رہا ہے تو یقیناً اہل بیت اور محرم و صفر کا صدقہ ہے۔ بے شک، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے کو اس مہینے کے لیے آمادہ کریں، خاص کر کے یہ 10 دن جو کہ مجلسیں ہوتی ہیں، ایسے کام سے کہ جو دنیاوی کام ہیں اس سے پرہیز کریں، دنیا داری، پیسہ کمانا اور غم کو بھول کر مجلسوں کو چھوڑ کر کہ نہیں بھائی ابھی تو 7 محرم سے مجلسیں شروع جائیں گے اور ابھی پیسے کما لیں، نہیں۔ آپ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی کوئی امام کو خوشحال نہیں دیکھتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام غمگین نظر آتے تھے، چھٹے امام آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب راوی آ کے پوچھتا ہے کہ مولا کیا ہے، کیوں آپ گریہ فرما رہے ہیں، کہا پتہ نہیں کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ تو اس مہینے کو تعظیم شاعر الہی کا مہینہ ہے، پیغام دین پہنچانے کا مہینہ ہے۔ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ بہترین انداز میں مجلسوں میں شرکت کریں اور جتنا ہو سکے مجالس سے فائدہ اٹھائیں، علم حاصل کریں، مجلسوں سے کچھ سیکھیں
اپنے بچوں کو سکھائیں اور مجلسوں سے درس لینے کی کوشش کریں، اور اس مجلسوں کے ذریعے سے اتحاد کا پیغام جائے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب مجالس شروع ہوتی ہیں تو ہماری مجلس، ان کی مجلس، ہمارا پروگرام، ان کا پروگرام، ہماری انجمن، ان کی انجمن، یہ گروپ بازیاں آپ دیکھتے ہیں کہ محرم سفر میں شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائی آپ غم منا رہے ہیں، امام حسین کے نام پہ جمع ہوئے ہیں یا اختلاف کر رہے ہیں؟ ہمارا عالم، ہمارا خطیب، ہمارا نوے خان، یہ ہمارا کہاں سے آ گیا؟ یہی امام حسین کے سامنے آپ پیش کریں گے قیامت کے دن، کہ جب آپ کہیں گے یہ ہم نے مجلس کی تو تم نے ہمارے لیے کب کیا؟ یہ تو تم نے ہمارے لیے مجلس کیا کہ میری مجلس تم نے اپنے لیے کیا؟ میرا خطیب، میرا نوے خان، میرا ذاکر، میرا مرثی خان، میرا پروگرام کامیاب، کہ جہاں میرا اور ہم آ جائے پھر امام حسین کے لیے کیا ہو؟ قربتاً للہ کری، خالصتاً للہ کری۔ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں غم منانا ہے۔ کوئی کہے پروگرام کامیاب ہوا ہے نہیں ہوا، اصل ہم غم منانے آئے ہیں کہ کامیاب کرنے آئے ہیں؟ بے شک آپ کی کامیابی یہ ہے کہ اس غم میں شریک ہوں، غم میں شریک ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ غم میں آئیں، زیادہ سے زیادہ لوگ آنسو بہائیں، اس سے کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ لے کے جائیں، ان کی زندگیوں پہ اثر پڑے، لوگ اور عزادار بنیں، ان کے دل میں محبت اہل بیت، محبت امام حسین اور اجاگر اور بڑھے۔ یہ مقاصد، اگر ان مقاصد کو ہم مد نظر نہیں رکھتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ امام حسین کے مقصد سے دور ہو رہے ہیں، پھر گویا ہم نے عزاداری کو اپنے لیے رسم بنا لیا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم عزاداری میں مقصد امام حسین سے غافل نہ ہوں۔ امام حسین نے ایک عظیم قربانی دی، 72 لے کر آئے تھے، اور یہ 72 ساتھی اور اپنے عزیز و اقربا سب کو رائے خدا میں جو قربان کیا ہے، اور ہم اپنے نفس کو قربان نہیں کر سکتے۔ ہم انجمن کے نام پر، ہم جو ہے چندے کے نام پر، ہم جو ہے نوے خان کے نام پر ایک دوسرے کے مخالفت شروع کر دیتے ہیں، خدا نخواستہ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی توہین شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک اگر کوئی غلطی کرتا ہے عزاداری میں، ہم مانتے ہیں کبھی کبھی انسان ہے، ہو جاتی ہے کوئی کمی کوتاہی، تو اس کی توہین نہ کریں سوشل میڈیا پہ آ کر، اس کو فون کریں، اس سے ہمدردی جتائیں، یا کسی مشفقانہ انداز میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی آپ جو یہ عمل کر رہے تھے یہ پسندیدہ نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، کسی کو بھی کچھ بھی آ کے کیونکہ ممبر مل گیا ہے، یا مثلاً اسٹیج مل گیا ہے، یا مجمع مل گیا ہے، یا مائک مل گیا ہے، تو یہ سوء استفادہ ہے، یہ سوء استفادہ ہے، غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو عزاداری امام حسین ایک عظیم عبادت کا نام۔ امام رضا علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی علی الحسین، اگر تمہیں گریہ کرنا ہے، آنسو بہانا ہے تو ہمارے جد حسین کا آنسو۔ اور یہ عزاداری کہ بہت اجر ہے، من بکا علی الحسین، جو امام حسین پر روئے، اور اب کا یا دوسروں کو رلائے، اور تباہ کا یا رونے کی شکل بنائے، خدا اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کم عظمت ہے اس عزاداری۔ تو یقیناً اگر ہم مقصد امام حسین سے جڑ جاتے ہیں اور اپنی عزاداری میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے نوحوں میں، اپنے مرثیوں میں، اپنی جلوسوں میں، اپنے انجمنوں میں مقصد امام حسین کو مد نظر رکھتے ہیں، تبھی ہم کامیاب ہوں گے، تبھی ہمارا پروگرام کامیاب ہوگا، تبھی ہماری قوم کامیاب ہوگی۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہی ایام میں، جو کہ ایام عزا ہوتے ہیں، ہم بہت سے اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی شناخت کے لیے، اپنے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، میں یہ جملات کہنا نہیں چاہتا تھا، اپنے کو مشہور کرنے کے لیے کچھ بھی عزاداری پہ یا افراد کے اوپر تنقید کرنا، یا عزاداری پر یا دوسری چیزوں کو موضوع بنا کر کہ ہم بھی نمایاں ہو جائیں، جبکہ عمومی طور پہ وہ میسج لوگوں میں نہیں جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے پرسنل طور پہ آپ کا میسج اچھا ہو، دو چار لوگوں میں بیٹھیں یا پرسنل میں بات ہو تو وہ بات کہی جانے کے لائق ہو، لیکن عمومی طور پہ نہیں جانا چاہیے۔ بہت سے میسج ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم پرسنل بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن ایک عمومی فضا میں وہ میسج نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کے جو نگیٹو اثرات ہیں وہ مثبت اثرات سے زیادہ وہ انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری بات صحیح ہے تو ہم کیوں اس کو بانگے دوہل اور سب تک پھیلائیں کیوں نہیں، تاکہ ہم بھی پہچانے جائیں کہ ہماری بات صحیح۔ ہر صحیح بات نہیں پھیلائی جاتی۔
صحیح محتاط رہنا ہے کہ ہر صحیح بات نہیں پھیلائی جاتی اور ہر غلط بات نہیں چھپائی جاتی. صحیح بات کو بھی دیکھنا ہے کہ کہاں کہنا ہے کہاں نہیں کہنا ہے, غلط بات کو بھی دیکھنا ہے کہ کہاں کہنا ہے کہاں نہیں کہنا ہے. موقع محل جسے ہم کہہ موقع محل دیکھنا ضروری ہے. جی تو اگر ہم اپنے نفس کو کنارے رکھیں, اور ہاں ایک بات اور ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں, اگر علماء کہیں پر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا دوسری پبلک جو ان کو فالو کرتی ہے, علمی گفتگو آپ کریں, اصلاحانہ انداز میں علمی گفتگو کریں. اگر آپ کے پاس کسی بات کی دلیل ہے, علمی دلیل ہے, قرآن سے دلیل ہے, حدیث سے دلیل ہے, تو آپ اپنی دلیل کو رکھ سکتے ہیں, وہ بھی خوبصورت انداز میں. بھائی کسی کو آپ تنقید کریں کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا, اور فلاں شخص یا فلاں قوم یا فلاں طائفہ یا فلاں گروہ ایسا کیوں کرے. آپ اپنی بات کو رکھیے, اگر لوگوں کو پسند آئے گی, اگر عمومی طور پہ کہنے لائق بات ہے, اور اگر خاص طور پہ تو پھر آپ نے خاص مجالس میں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. بہت مختصر لیکن جامع طور پہ آپ نے استقبال اعضاء کے حوالے سے ایک نصیحت نوجوانوں کو دی. خدا ہم سب کو بھی اسی طرح کے عزادار بنا دے جس طرح سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں. یقیناً ہم عزاداری میں اس طرح سے شریک ہوں کہ لگے کہ ہم ایک سچے عزادار ہیں, ایک سچے عزادار کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو غم منا رہے ہیں, اور ان کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے غم منا رہے ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے سب سے عظیم غم ہے, اور یہی ہماری شناخت بھی ہے. خدا ہم سب کو ایک سچا عزادار بنا دے. خدا حافظ. السلام.